کہ کوئی قرآن کا معنی بتا دے. پورے مجمع سے گزارش ہے کہ کوئی قرآن کا معنی بتا دے. قرآن تو سب پڑھتا ہے. بار بار آپ نے سنا کہ قرآن دیکھو تو ثواب، قرآن چھو تو ثواب، قرآن پر انگلی رکھو تو ثواب، دل میں بساؤ تو ثواب، زبان پہ بساؤ تو ثواب، آنکھوں سے لگاؤ تو ثواب، پیشانی پہ سجاؤ تو ثواب. یہ وہ قرآن ہے. کوئی بلا وضو بھی پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اگر وضو کر کے پڑھے تو اسے 100 نیکیاں ملتی ہیں. اور کوئی اگر رمضان شریف میں پڑھے تو 700 نیکیاں ملتی ہیں. اور کوئی حرم شریف میں پڑھے تو 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں. ماشاءاللہ پڑھنے والے کو بھی اتنے ہی ثواب اور سننے والے کو بھی اتنے ہی ثواب. لیکن ایک حافظ کی اہمیت، سوال گیا نہیں ہے، سوال یاد رکھیں گے. جب جواب یاد آئے جواب دے دیجیے گا. بات تھوڑی سی میں آگے بڑھاتا ہوں. حافظ قرآن کی اہمیت کو سمجھیں آپ. اور یہ ہمارے جو امام مساجد، جو علماء حضرات بیٹھے ہیں، آپ انہیں بھی ہلکے میں نہ لیں. آپ ان کی بھی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. تقریریں بہت سنتے ہیں، کبھی کبھی معلوماتی باتیں بھی سننی چاہیے اور سمجھنی چاہیے، پھر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. میرے پیارے، میرے عزیز، دنیا میں جتنی بھی گرنتھ کی کتابیں ہو سکتی ہیں، دھارمک بکس جتنی ہیں، سب کے جتنی کتابیں ہیں سب کو سمندر میں ڈال دیا جائے اور پریس چھاپنا بند کر دے. کسی کے گھر میں وہ نسخے موجود نہ ہو. پھر 10 سال 20 سال 25 سال کے بعد آپ ایک ایک نسخے کو جمع کرنا شروع کریں. میں سمجھتا ہوں دنیا کے سارے دھرم کی کتابیں دم توڑ دیں. دنیا میں کوئی ایک بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو سامنے آئے کہ میں یہ بھی زندہ ہوں. لیکن قرآن اگر یہ سارے سمندر میں ڈال بھی دی جائے اور 50 سال کے بعد بھی اگر آپ قرآن کو تلاشنا چاہیں گے تو انشاءاللہ جس حالت میں آج دیکھ رہے ہیں اسی حالت میں 50 سال کے بعد بھی نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قرآن نہ کل بدلا ہے، نہ آج بدلے گا، نہ قیامت تلک بدلے گا. میرے پیارے، میرے عزیز، تو 50 سال کے بعد یہ قرآن آئے گا تو کیسے آئے گا؟ کیسے قرآن آئے گا؟ اب یہ قرآن کاغذوں پہ نہیں رہ گیا، یہ قرآن مسجد کی دیواروں پہ نہیں رہ گیا، یہ قرآن کتابوں کی ورقوں میں نہیں رہ گیا. اس قرآن کو رسول اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے امت محمدیہ کے بچوں کے سینے میں آ چکا ہے. اب یہ ہمارے مدرسے کے اسٹاف حضرت حافظ حسن صاحب کی بلا اور جن کے پیچھے آپ نے تراویح کی نماز پڑھی حضرت عبید اللہ صاحب کی بلا، یہ لوگ 50 سال تک تو ہم سے رہیں گے انشاءاللہ. زیادہ رہیں گے، تخمینہ میں کہہ رہا ہوں، بس اندازہ لگائیں کہ انشاءاللہ 50 سال کے بعد یہ لوگ اپنے مقدس سینے کو لے کر کے آئیں گے. کتنی بڑی امانت ان کے سینے میں محفوظ ہے، کتنی بڑی عظمت کے حامل ہیں یہ لوگ، جن لوگوں نے اپنے سینے میں قرآن کو بسایا. دوسری بات، ان علماء کی اہمیت کو سمجھے آپ. علماء کس لیے ہوتے ہیں؟ علماء، ابھی آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا لوگوں نہ انگریزی آتی نہ ہندی آتی ہے اور نہ ان کی تنخواہ اچھی ہوتی ہے. آپ ان کو سماج اور معاشرے کے نظریات سے دیکھتے ہیں کہ مولانا لوگوں کی اسٹیٹس، ان کی حیثیت کیا لگے. نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ علماء، یہ حفاظ، یہ کون ہے؟ 50 سال کے بعد حافظ قرآن جب قرآن سنائیں گے، پیش کریں گے، تلاوت کریں گے، ممکن ہے کہ اگر یادداشت میں کوئی کمی آ گئی ہو، اگر انہوں نے یکش اللہ یا یکش اللہ میں تمیز نہیں کر سکا کہ کون سا اعراب لگے گا، یہاں پیش لگنا ہے کہ زبر لگنا ہے، جب انہیں اس بات کی تمیز نہیں رہ جائے گی، ممکن ہے کہ ذہن سے وہ بات مسخ ہو جائے گی. تو علماء کا گرامر اتنا مضبوط ہوتا ہے، علماء حافظ کو رہنمائی کریں گے کہ حافظ صاحب آپ یہاں جو پڑھ رہے ہیں یہاں زبر نہیں بلکہ پیش ہے. یہ عالموں کا کام ہوتا ہے. اور ایک جماعت ہے جس کو اللہ کے ولی کہتے ہیں، ان کی حکمرانی دلوں پر ہوتی ہے. جہاں حافظ بھی ہوں، علماء بھی ہوں،
حافظ علماء سے اگر کچھ غلطی ہو رہی ہوگی تو وہاں اللہ کے ولی کام آتے ہیں. حافظ سینے سے پیش کرتا ہے, عالم اپنی زبان پیش کرتا ہے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ سینہ زبان نہیں بلکہ لوح محفوظ پڑھا کرتے ہیں. اب آپ محسوس کریں کہ ان کی اہمیت کتنی عظیم اہمیت ہے. یہ لوگ دین کے محافظ ہیں, ان سے دین کا کام چلتا ہے, ان سے دین کی حفاظت ہوتی ہے. میرے پیارے, میرے عزیز, آپ نے قرآن مقدس تراویح کے ذریعے آپ نے سنا. میرے آقا شاہ فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان. میرے آقا شاہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے اور تراویح میں پڑھے ہوئے قرآن کے تعلق سے بالخصوص میرے آقا شاہ فرماتے ہیں قیامت کے دن روزے بھی کھڑے ہوں گے, قرآن بھی کھڑا ہوگا. رب کے حضور کہے گا کہ مولا اس نے روزہ رکھا, اس کی تو بخشش کر دے. قرآن کہے گا کہ مولا اس نے قرآن پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے, میری طرف سے گزارش ہے مولا تو اس کی شفاعت کر دے. اس کی روزے بھی شفاعت کریں گے, قرآن بھی شفاعت کریں گے. میرے پیارے, میرے عزیز, تقریر کروں تو بہت وقت لگ جائے گا, باتیں بہت کچھ ذہن میں ہیں. معنی ہوتا ہے ملنا, جس کا معنی ہوتا ہے ساتھ ہونا. اب ساتھ ہونے سے اب میں تفصیل تو نہیں کر سکتا, بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. حسین قرآن کے ساتھ ہے, قرآن حسین کے ساتھ ہے. جیتے جاگتی مثال آپ کو دے دوں, جیتی جاگتی مثال میں دے دوں کہ جب حسین نانا کے گود میں ہے تو قرآن کی تلاوت, جب حسین فاطمہ کے گود میں ہے تو قرآن کی تلاوت, جب حسین حرم شریف میں ہے تو قرآن کی تلاوت, جب حسین حجر میں تو قرآن کی تلاوت, جب حسین سفر میں ہے تو قرآن کی تلاوت, جب حسین کربلا میں ہے تو قرآن کی تلاوت, حسین خیمے میں ہے تو قرآن کی تلاوت, جب کاندھے پر جوان علی اکبر کا لاشا ہے تو قرآن کی تلاوت, جب گود میں ننھا علی اصغر کا تڑپتا ہوا لاشا ہے تو قرآن کی تلاوت, جب سکینہ گھوڑے کو پکڑ چکی ہے تو قرآن کی تلاوت, جب گھوڑے پہ سوار حسین تو قرآن کی تلاوت. اگر قرآن اور حسین دونوں ایک ساتھ ایسے ہیں کہ جب تک حسین خیمے میں ہے تو بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, جب سب نیزے پر ہے تو بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. تو پتہ یہ چلا یہ قرآن کی عظمت ہے. جب زندہ رہو تو بھی اس کی تلاوت ہوتی ہے, جب نیزے پہ رہو تو بھی اس کی تلاوت ہوتی ہے. اب قرات کے معنی میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. تو آپ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, آپ اس مسجد کے لوگ بھی پڑھتے ہیں, ہندوستان والے بھی پڑھتے ہیں, پورے دنیا کائنات کے لوگ بھی پڑھتے ہیں. لیکن قرآن کا پڑھنا ایسا پڑھنا ہو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصلہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اولو, پہلا میرے آقا نے ارشاد فرمایا, تفصیل نہیں کروں گا پھر وقت لگ جائے گا, بس اتنا سمجھ لیجئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو علی, فاطمہ, حسن و حسین کی محبت سکھاؤ, زبان پہ قرآن کی تلاوت بساؤ. وما علینا الا البلاغ. حضرت سے گزارش ہے ہمارے تراویح امام صاحب کی